بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء سے کوئی جز خارج نہیں ہے اور ہر حرکت جو کسی بھی جزو میں ہوتی ہے وہ کل کی حرکت و جنبش کی بدولت ہوتی ہے۔ اگر جزو تکلیف میں ہو تو پھر کل کو آرام کیسے مل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وحدت با کثرت ہے اور اس لیے شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منتہا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جزو کل ہیں لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس جزو کل سے بلا واسطہ فیض یاب ہوئے اور اولیاء اللہ بالواسطہ فیض یاب ہوئے اور ہو رہے ہیں، اور ان اولیاء اللہ میں ایک نام سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے تحت گزاری اور لوگوں کو اس کی اصلاح فرمائی۔ آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد، مشکل نہیں اے سالک راہ علم فقیری۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الشیوخ وعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج بخش شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی، سعادت حاصل کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے اور بے شمار تشنگان راہ حق نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض پایا۔ مولانا شادی مکری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ ماجدہ نے ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب بھیجا اور وہاں حضرت مولانا شادی مکری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدایوں میں مولانا شادی مکری سرکار رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت تھے۔ ان کی ادنا کرامت یہ تھی کہ جو بھی ان سے قرآن پاک معمولی مقدار میں پڑھتا تھا اس کی برکت سے تمام قرآن پاک اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ چنانچہ خردسالی میں نے بھی ان سے ایک سپارہ پڑھا تھا اور اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے سارا قرآن پاک نصیب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دستار فضیلت۔ خیر المجالس میں منقول ہے کہ بدایوں میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا الہ الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر کتاب قدروی پڑھی۔ مولانا الہ الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اب تم دستار فضیلت سے اپنے سر کو مزین کرو۔ چونکہ مولانا الہ الدین رحمۃ اللہ علیہ 4 گز کی دستار باندھتے تھے اور بڑی دستار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو میسر نہ تھی، لہٰذا والدہ محترمہ سے عرض کیا۔ مولانا الہ الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے دستار فضیلت باندھنے کو فرمایا ہے اور وہ موجود نہیں ہے۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا، خاطر جمع رکھو، میں اس کی تدبیر کروں گی۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے روئی خریدی اور نداف سے دندوا کر آدھی روئی کا سود خود کاتا اور آدھی روئی کا سود اپنی لونڈی سے کتوایا۔ پھر ایک نور ہاف یعنی جولاہا سے، جو آپ کا پڑوسی تھا، سے بڑی تاکید کے ساتھ دستار بنوائی۔ چنانچہ اس نے اپنا تمام کام چھوڑ کر 2 یا 3 دن میں دستار تیار کر دی اور بغیر مانڈی کے دھلوا کر آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ سے فرمایا،
اگر دستار کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوتے تو مناسب تھا۔ مجھے دستار کے ساتھ مولانا علاء الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کچھ پیسے بھی عنایت فرمائے اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ پیسے اور دستار لے کر حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنے پاس سے ملا کر کھانا پکوایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ شیخ علی مولا رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لاؤ۔ ان دنوں بدایوں میں دو بزرگ علی مولا نام کے تھے۔ ان میں سے ایک علی مولا خود رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسرے علی مولا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ جن شیخ علی مولا رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا تھا وہ حضرت علی مولا خرد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب اس مبارک مجلس میں تمام اولیاء اللہ اور علماء کرام جمع ہو گئے تو کھانے پینے سے فراغت کے بعد حضرت مولانا علاء الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں دستار لی اور دستار کو کھول کر خواجہ حضرت نظام الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قریب آؤ اور اس دستار کو اپنے ہاتھوں سے سر پر باندھو۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس دستار کو اپنے سر پر خود مزین فرمایا اور حضرت علاء الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ حضرت علی مولا خرد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ادب و احترام دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا علاء الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ اصولی رحمۃ اللہ علیہ سے ہندی میں فرمایا، یہ بڑھا ہوئے یعنی یہ لڑکا بزرگ ہوگا۔ پھر حضرت مولا خرد رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس کلمہ کی تکرار کی کہ یہ لڑکا بہت بڑا بزرگ ہوگا۔ حضرت مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکا بزرگ ہوگا؟ حضرت علی مولا خرد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس میں دو باتیں دیکھتا ہوں۔ پھر ہندی میں کہا، جو منڈا ساں باندھے سو پائیں پڑیں، یعنی جو دستار فراغت باندھتا ہے پھر وہ کسی کے پاؤں پر نہیں گرتا۔ دوسرا، اس کی پگڑی سادہ ہے۔ مولانا کمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ کا زہد۔ مولانا شمس الملک رحمۃ اللہ علیہ سے جو اس زمانہ میں ادب و لغت کے امام مانے جاتے تھے، ان سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مقام حریری حفظ کی۔ پھر حضرت مولانا کمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ سے جو علم حدیث میں استاد وقت تھے، ان سے مقامات کے کفارہ میں کتاب مشارق الانوار کو حفظ کیا اور اس کی سند حاصل کی۔ سیر الاولیاء میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت مولانا کمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ کے کمال زہد اور وفور علم و عمل کی خبر سلطان غیاث الدین بلبن نے سنی تو چاہا کہ خاص اپنی امامت کا عہدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دے۔ اس نے حضرت مولانا کمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے گئے۔ سلطان غیاث الدین بلبن انتہائی نہایت عزت و احترام سے پیش آیا اور عرض کرنے لگا، مجھ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کمال انعقاد حاصل ہے، اس واسطے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ میری امامت قبول فرما لیں تو بارگاہ رب العالمین میں مجھ کو اپنی نماز کی قبولیت کا وثوق یقین ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا کمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس بجز نماز کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اب بادشاہ چاہتا ہے کہ مجھ سے نماز بھی چھین لے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا کمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دین کی صلابت اور روب و ہیبت کے ساتھ دیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن خاموش رہا اور جان گیا کہ یہ بزرگ اس عہدہ کو قبول نہیں فرمائیں گے اور بالآخر
نہایت معذرت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا۔ تمام علماء پر باری رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری کے حصول کے بعد اپنی والدہ اور ہمشیرہ کے ساتھ بعد سلطان غیاث الدین بلبن بدایوں سے ہجرت کر کے دہلی میں رونق افروز ہوئے اور حضرت شیخ نجیب متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسایہ میں سکونت اختیار کی۔ جواہر فریدی میں نقل کیا گیا ہے کہ انہیں ایام میں شاہ دہلی نے علماء سے مشورہ کیا، میں ایک عالم فاضل کو قاضی بنانا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ اس کام کے لیے کون اہل اور لائق ہے۔ علماء نے کہا کہ اس زمانہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ بادشاہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو بادشاہ نے علماء سے آپ رحمۃ اللہ کی بحث کرائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام علماء پر باری رہے۔ سلطان بہت خوش ہوا اور اس نے آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو خلعت فاخرہ اور انعام کثیرہ کے ساتھ رخصت کیا۔ تم قاضی نہیں بنو گے۔ دہلی پہنچ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کئی برس تک تعلیم میں مشغول رہے۔ مولانا شمس الملک اور مولانا امین الدین احمد محدث رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے بہت فیض اٹھایا۔ بالخصوص مولانا شمس الملک رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حال پر بہت مہربانی کرتے رہے۔ اکثر علماء شہر مولانا شمس الملک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ جواہر فریدی میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ قطب الکتاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک پر قدم بوسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک مجذوب سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجذوب سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قاضی بن جائیں۔ اس مجذوب نے کہا، نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تم قاضی ہونا چاہتے ہو اور میں تم کو دین کا بادشاہ دیکھتا ہوں، تم ایسے مرتبہ پر پہنچو گے تمام عالم تم سے فیض حاصل کرے گا۔ مجذوب کی یہ بات سن کر، اپنا سعادت انجام سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جذب پیدا ہوا اور قضات کی خواہش سرد ہو گئی۔ اپنے تمام یاروں اور عزیزوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہنا شروع کر دیا، میں درویشی اور فقر اختیار کروں گا اور میرا دل قضات وغیرہ اور دنیاوی اشغال سے دل برداشتہ ہو گیا ہے۔ چونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتے تھے اور اکثر ان کی صحبت سے مستفیض ہوتے رہتے تھے، چنانچہ جب والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تو انتہائی کے سبب اکثر حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن ان سے بھی قضات حاصل ہونے کے لیے دعا کے لیے کہا تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم انشاءاللہ قاضی نہ بنو گے اور وہ بنو گے جسے میں جانتا ہوں۔ دوستو، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔